السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے دیر ہے اندھیر نہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قتل کی 4 واردات میں آپ کو سنانے چلا ہوں وہ کسی بڑے آدمی کا قتل نہیں، لیکن عبرت انگیز ضرور ہے۔ ہمیں تو عبرت پکڑنے کی حس بھی تقریباً مردہ ہو چکی ہے، لیکن کیا کروں کہ میں نے نشان عبرت کو خود وہاں دیکھا جہاں پہنچ کر ایک مسلمان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اس کا ہر پچھلا گناہ معاف کر دیا گیا ہے۔ 1968 کے حج بیت اللہ میں وقوف عرفات کے بعد میرا منی میں 3 روزہ قیام رہا۔ وہاں ایک ہم شہر حاجی نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ حاجی قاتل ہے اور اپنے گناہ کی بخشش کے لیے حج کو آیا ہے۔ میں ان دنوں تمام سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا۔ منی میں قیام اور طواف وداع کے بعد مدینہ منورہ حاضری دے کر مجھے ملازمت پر دمام جلد سے جلد پہنچنا تھا۔ میری چھٹی 1 ہفتے کی رہ گئی تھی اور یہ مدت پوری کر کے میں اپنے شہر لوٹ آیا۔ تقریباً 2-2.5 برس پہلے میں اپنے ایک ہم جماعت سے ملنے اس کے ڈیرے جا بیٹھا۔ سردیوں کے دن تھے اور ہم ڈیرے کی 2 منزلہ عمارت کے سامنے دھوپ میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے کہ ان کا ایک اور ملنے والا آ گیا۔ ملازم نے سب کو چائے پیش کی تو اس شخص نے جو میرے بعد آیا تھا کہا لگاتے ہوئے کہا، میاں فیاض، آج میں بہت خوش ہوں کہ میرے بھائی کے قاتل کا جوان بیٹا کراچی میں کینسر میں مبتلا ہو کر فوت ہو گیا اور اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ ماں باپ کو بیٹے کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا، جس طرح میرے والدین کو بیٹے کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا۔ میری ماں کی آہیں اور بددعائیں، باپ کا صبر اور ہم بہن بھائیوں کے آنسو اسے لے ڈوبے۔ میری ماں مرتے دم تک اسے بددعائیں دیتی رہی کہ جس طرح تو نے میرے سونے جوان بیٹے کو مٹی میں ملا دیا، خدا تیرے جوان بیٹے کو بھی مٹی میں ملائے اور تجھے بھی اس کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ محفل پر ایک غم انگیز اداسی چھا گئی۔ سب خاموش رہے اور میں یہ سوچتا ہوا اٹھایا کہ اموات پر روتے سسکیاں بھرتے تو بہت دیکھے، لیکن کسی کے جواں سال بیٹے کی موت پر کسی دوسرے کو یوں کھلے بندوں کے کہے لگاتے اور اظہار مسرت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ خدا معلوم کیسا بھیانک قتل تھا جس پر برسوں بعد مقتول کا بھائی قاتل کے بیٹے کی موت کی خبر سن کر بھری محفل میں اظہار مسرت کر رہا تھا۔ اپنے اس ہم جماعت کے ڈیرے پر ان دونوں میرا کبھی کبھاری جانا ہوتا تھا اور جب کبھی میں گیا وہ شخص دوبارہ نظر نہ آیا جس نے اس دن کسی کی موت پر کہا لگایا تھا۔ میں قاتل اور مقتول کے ناموں سے اتنا واقف نہیں تھا۔ یہ ادھوری سی بات بھی میرے ذہن کے ملبے میں دب گئی جہاں اور بہت سی ادھوری باتیں دبی پڑی رہتی ہیں۔ کچھ دن پہلے لائبریری سے واپسی پر میں میاں فیاض کے ڈیرے پر جا نکلا اور دیکھا کہ وہی شخص وہاں بیٹھا ہے جس نے 2-2.5 برس پہلے اپنے بڑے بھائی کے قاتل کے جواں سال بیٹے کی موت کی خبر سنا کر کہا لگایا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن کے دبے ملبے میں کلبلاہٹ سی ہوئی اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اس آدمی سے اس قتل کا سبب اور قاتل کا نام جاننے کی کوشش کروں گا۔ اس ڈیرے کی محفل کا طریقہ یہ ہے کہ جوں دوپہر کے کھانے کا وقت قریب آتا ہے بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کا رخ کرنے لگتے ہیں اور ظہر کی اذان کے ساتھ ہی محفل برخاست ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص محفل کے برخاست ہونے تک ڈیرے پر جمع ہوا بیٹھا رہے۔ چونکہ میں نے آج اس شخص سے قتل کا سبب جاننے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے وہیں پر برائے چمان رہا۔ اذان کی آواز کے ساتھ جب ڈیرے دار میاں فیاض اٹھے تو وہ شخص بھی ساتھ ہی اٹھا، لیکن اشارے سے میں نے اسے رک جانے کو کہا۔ میاں فیاض یہ جان گئے کہ مجھے اس سے کوئی بات کرنی ہے، سو وہ چلے گئے۔ میں نے اس اجنبی سے پوچھا، بھائی، تقریباً 2-2.5 برس پہلے آپ نے کسی کے جواں سال بیٹے کی موت پر کہا لگا کر خوشی کا اظہار کیا تھا، وہ کیا قصہ تھا؟ بس جی، کہا کیا لگانا تھا، دل میں مدت سے بیٹھا ہوا غبار تھا جو نکل گیا، دماغ میں بھڑکتی ہوئی آگ تھی جو بجھ گئی۔ 1954 کی سردیوں میں
جب میرا بڑا بھائی غائب ہوا تو کئی ماہ سب گھر والے یہی خیال کیے رہے کہ اشرف ماں سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ باپ سے تو وہ ایک مدت سے ناراض تھا اور اماں ہی اسے جیب خرچ دیا کرتی تھی۔ بار بار رقم کے مطالبے پر وہ بھی ان دنوں زچ ہو گئی تھی اور غصے میں کہہ دیا تھا، اشرف تیرے چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی ہے، تو اگر آوارگی چھوڑ دے، برے کام سے توبہ کر کے باپ کے ساتھ کاروبار پر بیٹھ جائے یا الگ سے اپنا کاروبار کرے تو میں تیری شادی کر دوں۔ جب سے تیرے باپ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ میں تجھے جیب خرچ دیتی ہوں، اس نے مجھے پیسے دینا بند کر دیے ہیں۔ میں اپنے جہیز کا زیور بیچ بیچ کر تجھے پیسے دیتی رہی ہوں۔ اگر اب بھی تو اپنی دکان کھولنا چاہے تو میں باقی زیور بیچ کر تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ تیری آوارگی سے تیرا باپ بہت پریشان ہے، بلکہ سارے گھر کی بدنامی ہو رہی ہے، اور ابھی تیری 2 بہنیں بیاہنے والی بیٹھی ہیں۔ اس دن ماں بیٹے میں تو تکار ہوئی اور اشرف اپنا بستر اور کپڑے اٹھا کر گھر سے نکل گیا اور اس بیٹھک پر جا ڈیرا لگایا جہاں وہ اور اس کے آوارہ دوست دن بھر تاش کھیلا کرتے تھے۔ چند روز بعد معلوم ہوا کہ وہ اور اس کے ساتھی کراچی شہر کو چلے گئے ہیں۔ 10-15 دن بعد وہ دوستوں کے ہمراہ لوٹ آیا، مگر کچھ دن بعد پھر غائب ہو گیا۔ جب اس کے ساتھیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کراچی میں کوئی شخص اس کا دوست بن گیا تھا، وہ اس کے پاس چلا گیا ہے۔ چونکہ وہ پہلے بھی کراچی سے لوٹ آیا تھا، اس لیے ہم بھی یہی خیال کیے رہے کہ مہینے 2 مہینے کی آوارہ گردی کے بعد لوٹ آئے گا، مگر اب کہ ایسا نہ ہوا۔ میرے بھائی اشرف کی گمشدگی کو تقریباً 8 ماہ گزر چکے تھے جب منصور نو مسلم نے کسی غیر معروف شخص کے ذریعے یہ خبر میرے والد کو پہنچائی کہ اشرف کے دوست غلام حسین نے سردیوں میں اسے قتل کر دیا تھا۔ اس اطلاع پر میرے والد تھانے جا کر اشرف کے قتل کا شبہ غلام حسین پر کیا۔ قتل کا کیس پولیس کے لیے خزانے کی دریافت سے کم نہیں تھا، اور یہاں تو قاتل کا باپ روئی کے کارخانے کا مالک تھا، مگر محض شبے کی بنا پر مقدمہ قتل میں اسے گرفتار کر لینا آسان نہ تھا کہ وہ جدی پشتی رئیسوں کا گھرانہ تھا۔ ان دنوں سٹی تھانے کا انچارج ستار خان بڑا ہی خاک تھا۔ اس نے میرے والد کو بالکل خاموش رہنے کو کہا اور سادہ کپڑوں والے پولیس کے 2 سپاہی غلام حسین کی نگرانی پر لگا دیے۔ 2-4 دن بعد صبح 10 بجے کے لگ بھگ جب وہ بیٹھک پر دوستوں کے ساتھ بیٹھا تاش کھیل رہا تھا تو پولیس ان سب کو پکڑ کر تھانے لے گئی۔ اس سے پہلے کہ بات DSP تک پہنچتی اور سب کو چھوڑنا پڑتا، سردار خان نے غلام حسین کو الگ کمرے میں لے جا کر اس کی پٹائی کروا دی۔ ناز و نعمت میں پلا نوجوان یہ سختی برداشت نہ کر سکا اور اس نے قتل کے جرم کا اقرار کر لیا۔ خوش قسمتی سے منصور نو مسلم اور دلاور بھی ساتھی پکڑے ہوئے آئے تھے۔ تھانے دار نے تاش کھیلتے پکڑے جانے والوں سے انہیں بھی الگ کر لیا اور ان کی غلام حسین کے سامنے زبردست پٹائی کروائی۔ قتل کا ملزم چونکہ جرم کا اقرار کر چکا تھا، لہٰذا انہوں نے بھی شریک جرم ہونے کا اقرار کر لیا۔ پولیس کی تفتیش کے دوران جو حقائق منصور نو مسلم اور دلاور نے بیان کیے وہ کچھ یوں تھے۔ محلے کے کھاتے پیتے تاجر گھرانوں کے کچھ نوجوانوں نے ایک دکان کی بالائی منزل پر بیٹھک کرائے پر لے رکھی تھی جہاں دن بھر تاش کھیلی جاتی۔ ان میں غریب طبقے کے 2-1 آوارہ نوجوان بھی شامل ہو گئے تھے جو کبھی کبھار تاش پر داؤ لگا لیتے، لیکن اکثر وہ نوجوان امیر زادوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہتے، کبھی سگریٹ لا دیتے، کبھی پان سوڈا، اور ان امیر زادوں میں سے جو جیتتا انہیں کچھ دے دلا دیتا تھا۔ سر شام یہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تاکہ والدین کے عذاب سے بچے رہیں۔ سردیوں کے آغاز ہی میں غلام حسین کے والد کپاس کے موسم میں اپنا روئی کا کارخانہ چلانے کے لیے چلے گئے تو غلام حسین کھل کھلا کر کبھی کبھار محفل مے نوشی میں ذرا سی پینے بھی لگا۔ اشرف کے منہ تو پہلے ہی لگ چکی تھی، وہ جان و جسم کا مضبوط، لڑائی جھگڑے میں تیز، بات چیت میں دبنگ اور خط چھٹ تھا، اور ذرا سے نشے میں اول فول بکنے لگتا۔ ایسی ہی حالت میں ایک دن اس نے کہہ دیا، غلام حسین تو میرا محبوب ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں۔
دونوں ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے تھے کہ جیت کبھی ایک کی ہوتی تھی اور کبھی دوسرے کی۔ اڑتی اڑتی یہ بات جب اس کے والدین تک پہنچی تو اسے شدید ڈانٹ پڑی۔ غلام حسین کو اس بات کا شدید غصہ تھا کہ قدرے کم حیثیت گھرانے کے لڑکے نے اسے خواہ بدنام کر ڈالا ہے۔ غلام حسین کے بار بار کہنے پر بھی اشرف پاس نہ آیا تو ایک دن ان میں ہاتھا پائی ہو گئی، مگر دوستوں نے جو شریک محفل تھے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ اب اشرف عام حالات میں تو غلام حسین کے متعلق منہ بند رکھتا، لیکن جب کبھی تھوڑی سی پی ہوتی تو اسے محبوب کہنے سے پاس نہ رہتا۔ یہ بات غلام حسین کو بہت ہی بری لگتی، چنانچہ جب معاملہ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے منظور نو مسلم اور دلاور سے مشورہ کیا۔ وہ دونوں آوارہ مزاج، تنومند اور غریب گھرانوں سے تھے اور بیٹھک پر تاش کھیلنے والوں کی خدمت کرتے تھے۔ انہوں نے اشرف کو ٹھکانے لگا دینے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ اشرف ایسا نہ تھا جو کسی کی دھمکیوں سے مرعوب ہو جاتا، لہٰذا انہوں نے اسکیم یہ بنائی کہ اسے سیر کے بہانے کراچی لے جائیں اور وہاں سمندر کے کنارے نہاتے ہوئے گہرے پانی میں دھکیل دیں۔ اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ غلام حسین نے کراچی کی سیر کے لیے ماں سے خاصی رقم لی اور جس دن اشرف کا تاش میں بھاری داؤ پڑا، اسے کراچی کی سیر کے لیے تیار کر لیا کہ اس نے کراچی دیکھی ہی نہ تھی، جبکہ غلام حسین والد کے ساتھ میٹرک کے زمانے ہی میں 2-3 بار کراچی جا چکا تھا۔ منصور اور دلاور کے ٹکٹ غلام حسین نے خریدے۔ پوسٹ سٹی ریلوے اسٹیشن کے قریب کشمیر ہوٹل میں جا ٹھہرے، جو ان دنوں درمیانے درجے کا صاف ستھرا ہوٹل تھا۔ کراچی میں دیکھنے کی جگہیں تو بس 4-6 ہی تھیں: قائد اعظم کا مزار، گاندھی گارڈن، منوڑا کلفٹن اور منگو پیر وغیرہ وغیرہ۔ یہ انہوں نے 3-4 دن میں ہی دیکھ لی۔ منوڑا پر اشرف نے سمندر میں نہانے سے صاف انکار کر دیا، لہٰذا وہ اپنے منصوبے میں یہاں کامیاب نہ ہوئے۔ لیکن دوسرے دن جو چھٹی کا دن تھا، کلفٹن کے ساحل پر بہت سے لوگوں کو نہاتے دیکھ کر اشرف بھی تیار ہو گیا۔ چونکہ وہ تیراک نہ تھا، اس لیے نہایت سنبھل کر قدم رکھتا، آس پاس پانی میں تیرتے اور معمولی ڈبکیاں لگاتے۔ اس کے تینوں دوست سوچ رہے تھے کہ ادھر ادھر سے لوگ ذرا ہٹیں تو اشرف کو گہرے پانی میں دھکا دے دیں کہ ایک بڑی لہر آئی جس نے سب کے پیر اکھاڑ دیے اور انہیں کنارے پر دھکیل دیا۔ اس کے بعد اشرف پر کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ اس نے تولیے سے بدن پہنچ کر کپڑے پہن لیے اور دوستوں کے بار بار کہنے کے باوجود دوبارہ پانی میں اترنے پر تیار نہ ہوا۔ ایک بار پھر دوستوں کے اصرار پر وہ سیر کے لیے کلفٹن تو گیا، لیکن سمندر سے دور ہی رہا۔ چنانچہ تینوں کا بنایا ہوا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ ادھر غلام حسین کراچی کی سیر کے لیے جو رقم لایا تھا کم ہوتی جا رہی تھی، سو ہفتے عشرے کے قیام کے بعد چاروں لوٹ آئے۔ کراچی کی سیر کے بعد کچھ دن خیریت سے گزرے، لیکن ایک شام محفل مے نوشی میں اشرف نے بڑھا کی کہ محبوب کو کراچی کی سیر کروانے پر میرا 1000 روپیہ خرچ ہو گیا ہے، حالانکہ اس نے صرف اپنا ٹکٹ خریدا تھا۔ باقی تینوں ٹکٹ غلام حسین نے لیے تھے، البتہ ہوٹل کا آدھا بل اس نے ضرور ادا کیا تھا۔ روزمرہ کے اخراجات کبھی غلام حسین ادا کر دیتا تھا اور کبھی اشرف۔ اس بات پر پھر تنازع ہوا اور اہل محفل نے پھر بیچ بچاؤ کروا دیا اور دونوں میں صلح صفائی ہو گئی۔ چنانچہ اب تینوں میں یہ طے پایا کہ کسی دن موقع پا کر اشرف کو شراب میں دھتورا ملا کر پلا دیا جائے۔ چند روز بعد انہیں یہ موقع مل گیا۔ سردیوں کا موسم تھا، عشاء سے پہلے ہی محفل برخاست ہو گئی۔ منصورے نے کہا، آج سردی بہت ہے، پی جانی چاہیے۔ اشرف تیار ہو گیا۔ غلام حسین اور اشرف نے برابر کے پیسے ڈالے اور منصورہ شراب کی بوتل کے ساتھ کھانے کو بھی کچھ لے آیا۔ اشرف پیتے ہوئے اٹھ کر پیشاب کے لیے گیا تو منصورے نے اشرف کے گلاس میں دھتورے کا سفوف ملا دیا۔ اشرف جھومتا ہوا آیا اور آتے ہی گلاس خالی کر دیا۔ تینوں نے جان بوجھ کر بہت کم پی تھی۔ اشرف کا گلا پکڑا گیا اور اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اس نے گالی بکتے ہوئے کہا، اوئے کتے کے بچوں،
تم نے مجھے کیا پلا دیا ہے؟ اول فول بکتے بکتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ منصورہ چھپا کے رکھی ہوئی کلاڑی نکال لایا اور غلام حسین کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو اسے ٹھکانے لگا دو جو تمہیں محبوب اور معشوق کہنے سے باز نہیں آتا۔ غلام حسین نشے کی گرفت میں تھا، سو اس نے پے در پہ وار کر کے اشرف کو ختم کر دیا۔ منظورے نے اس کی ٹانگیں اور سر الگ کیے اور لاش بستر میں لپیٹ دی جس پر اشرف سویا کرتا تھا، اور خون بستر کی چادر سے اچھی طرح صاف کر دیا۔ منظورے کا ٹھکانہ موری دروازے کے باہر ایک زمیندار کے ڈیرے پر تھا۔ اس نے بستر سر پر رکھا اور دلاور اور غلام حسین کو پیچھے پیچھے آنے کا کہا۔ وہ روہی نالے کے پل کے پاس سے عیدگاہ کے عقبی ٹیلے پر چلے گئے۔ انہوں نے ٹیلے کی اوٹ میں ایک نیچی جگہ پر کلاڑی سے گڑھا کھودا۔ ٹیلے کی مٹی نرم اور بھربھری سی تھی، اس لیے گڑھا کھودنے میں انہیں زیادہ دقت نہ ہوئی۔ شراب کا ہلکا ہلکا نشہ اور قتل کے ثبوت کا خوف، تینوں نے باری باری تیزی سے ہاتھ چلائے۔ لاش اور کلاڑی دونوں کو بستر سمیت گہرے گڑھے میں دفن کرنی پڑی۔ ہاتھوں سے مٹی ڈال کے انہوں نے گڑھے کی زمین برابر کر دی۔ دوسرے دن منصورے نے اشرف کا باقی سامان بھی روہی نالے میں لے جا کر پھینک دیا اور بیٹھک کا فرش صابن سے دھو کر صاف کر ڈالا۔ دوپہر تک بیٹھک بند رکھی، پھر کھول دی اور روز کی طرح تاش کی محفل جم گئی۔ آنے والوں نے اشرف کا پوچھا تو منظورے نے کہا، کراچی میں اس نے ایک بدماش سے دوستی کر لی تھی، وہ آج کراچی چلا گیا ہے۔ اسلم نے بات میں وقفہ دیتے ہوئے کہا، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کبھی کبھار اشرف کی جیب جب بالکل خالی ہو جاتی تھی تو تھوڑے بہت پیسے لینے یا کھانا کھانے گھر چلا آتا تھا۔ جب بہت دن اشرف گھر نہ آیا، نہ چھوٹے بھائیوں کو راہ چلتے دکھائی دیا، تو انہوں نے منظورے اور دلاور سے پوچھا تھا، اور انہوں نے ان سے بھی یہی کہا کہ وہ اپنی دوست سے ملنے کراچی چلا گیا ہے۔ جولائی 1955 میں روہی نالے کی زبردست دقیانی سے عیدگاہ کے عقبی ٹیلے کا وہ حصہ جہاں اشرف کی لاش دفن تھی بہہ گیا تو قاتل مطمئن ہو گیا۔ ادھر منصورہ اور دلاور جب نشے پانی کے ہاتھوں تنگ ہوئے تو غلام حسین کو جا پکڑتے اور کچھ نہ کچھ لیے بغیر نہ ٹلتے تھے۔ غلام حسین کے والد گرمیاں روئی کا کارخانہ بند ہونے کے باعث اپنے شہر ہی میں گزارتے تھے، چنانچہ وہ اپنے والد کے ڈر سے زیادہ وقت گھر پر رہتا۔ کبھی کبھار دن میں تاش کی ایک آدھ بازی لگا کر اٹھاتا اور اس میں بھی اکثر ہارتا۔ منصورے اور دلاور کا ہاتھ بہت تنگ ہو گیا تو انہوں نے دھوس دھاندلی سے پیسے نکلوانے چاہے، مگر ان دنوں باپ کی موجودگی کے باعث غلام حسین کا اپنا ہاتھ بہت تنگ تھا کہ باپ اسے لگا بندہ جیب خرچ دیتا تھا۔ معاملہ تو تکار تک پہنچا تو منصورے نے یہ اطلاع کسی غیر معروف شخص کے ذریعے میرے والد تک پہنچا دی کہ اشرف کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تینوں سے اقبال جرم کروا لینے کے بعد تھانے دار نے میرے والد کو بلوا کر FIR درج کر لی اور انہیں حوالات میں بند کر دیا اور باقی تاش کھیلنے والوں کو چھوڑ دیا۔ کیس مضبوط بنانے کے لیے لاش اور آلہ قتل کا برآمد ہونا ضروری تھا کہ ملزمان کے بیان کی روح سے عیدگاہ کے عقبی ٹیلے کا وہ حصہ روہی نالہ بہا کر لے گیا تھا جہاں لاش اور آلہ قتل دفن کیے گئے تھے، مگر لاش کے ملن کی تھوڑی سی امید اس بنا پر تھی کہ ملزمان نے وہ جگہ برابر کر دی تھی جہاں لاش دفن کی تھی، اور وہ تھے بھی نشے کی حالت میں، اس لیے امکان تھا کہ لاش والی جگہ شاید ٹھیک سے انہیں یاد نہ رہی ہو اور وہ بہ جانے سے بچ گئی ہو۔ چنانچہ اس امید میں ٹیلے پر جگہ جگہ کھدائی کرائی گئی، مگر کچھ برآمد نہ ہوا۔ روہی نالہ واقعی ٹیلے کا ایک بڑا حصہ بہا لے گیا تھا۔ غلام حسین کا گھرانہ بہت مالدار تھا، انہوں نے تھانے دار کو منہ مانگی رقم دی اور قتل کے مقدمات جیتنے والا ایک مشہور وکیل بھی کر لیا۔ چنانچہ غلام حسین کے ساتھ منصورے اور دلاور کا چالان جب الطاف حسین علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا تو تینوں اپنے اپنے اقبالی بیانات سے منحرف ہو گئے اور ایک ہی بیان دیا کہ اشرف سردیوں میں کراچی چلا گیا تھا جہاں سیر کے دنوں میں اس نے ایک بدماش سے
याराना गांठ लिया था, जिसका नाम और ठिकाना इन्हें मालूम नहीं। गुलाम हुसैन की तरफ से ऐसे झूठे गवाह भी पेश कर दिए गए जिन्होंने कह दिया कि उन्होंने सर्दियों में अशरफ को बैठक पर से अपना बिस्तर और सूटकेस उठाकर ले जाते हुए देखा था और पूछने पर उसने कहा था कि वो कराची जा रहा है। खासी बड़ी रकम इलाका मजिस्ट्रेट को भी दे दी थी। हमें मुतमईन करने के लिए इलाका मजिस्ट्रेट ने मुलजिमान से बड़े उल्टे सीधे सवालात किए और धमकाया भी, मगर नतीजा कुछ भी बरामद न हुआ और अदम सबूत गवाहों के बयानात के पेश नज़र अशरफ को लापता करार देते हुए मुकदमा खारिज कर दिया गया और तीनों मुलजिम बरी करार पाए। बरी हो जाने के बाद गुलाम हुसैन के वालिद ने मेरे बाप को अपने ख़ास आदमी के ज़रिए ये पैगाम भिजवाया कि गुलाम हुसैन को बरी कर दिया गया है, फिर भी अगर इस पर तुम्हें कातिल होने का शुबा है तो हम खून बहा देने को तैयार हैं। मेरे वालिद ने जवाबन कहा कि हमने मुकदमा अब अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया है, लिहाजा खून बहा लेने का हमें कोई हक़ नहीं। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, जो कातिल होगा उसे ज़रूर सज़ा मिलेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बरी हो जाने के बाद गुलाम हुसैन की हालत ये हो गई कि पीने के पानी का गिलास उठाता तो उसमें अशरफ का अक्स नज़र आता। वो कई बार पानी का गिलास फेंकता, लेकिन हर बार अशरफ का अक्स इसमें नज़र आता और जब वो ज़िद होकर आंखें बंद करके पानी पीता तो इसे यूँ मालूम होता जैसे पानी नहीं खून पी रहा हो। घर वालों ने इसका इलाज जगह जगह करवाया, मगर कुछ फ़ायदा ना हुआ। वो इसे पीरों फ़कीरों के डेरों और मज़ारों पर भी लिए लिए फिरे। कभी ये भी हुआ कि चंद रोज़ के लिए अशरफ का अक्स इसे पानी के गिलास में नज़र आना बंद हो गया और इसकी तबीयत बहाल होने लगी, मगर फिर वही हालत औद कर आई। 2-3 बरस बाद इसकी हालत कदरे दुरुस्त हुई तो इसकी शादी कर दी गई। वालिदैन ने सोचा शायद शादी ही से इसका ध्यान बटे, लेकिन इसकी हालत कभी कभार बिगड़ भी जाती और अशरफ का अक्स उसे गिलास में फिर से नज़र आने लगता। मंजूरा नौ मुस्लिम मौजा खारा में ज़मीन के कब्ज़े के झगड़े में कत्ल कर दिया गया। इस ज़मींदार ने, जिसके यहाँ इसका ठिकाना हुआ करता था, अपनी ज़मीन का कब्ज़ा हासिल करने का काम इसके सुपुर्द किया था। वो अकेला ही मुखालफिन से झगड़ पड़ा। उन्होंने इसे कत्ल कर दिया, बल्कि इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले। दिलावर का हशर ये हुआ कि दमे के मूसी मर्ज में मुब्तला हो गया और एक लंबा अरसा इस मर्ज में घुल घुल कर अभी 2 साल पहले इसका इंतकाल हुआ है। 1954 के आखिर में जब मेरा भाई कत्ल हुआ तो मेरी शादी को बहुत दिन नहीं हुए थे और जिन दिनों इसके कत्ल का इंकिशाफ हुआ इन दिनों मेरे यहाँ बेटी हुई थी। मैं इसलिए कत्ल का बदला न ले सका कि बीवी बेवा हो जाएगी और बच्ची यतीम, मगर बाद में मैं इसे अपनी बुज़दिली ख्याल करता रहा और इंतकाम की एक आग थी जो मेरे दिलो दिमाग में सुलगती रहती थी और मैं हर वक्त गुलाम हुसैन की टोह में लगा रहता था। तकरीबन 2-2.5 बरस पहले जब गुलाम हुसैन का जवान खूबसूरत शादीशुदा बेटा कराची में कैंसर में मुब्तला होकर फौत हुआ तो उस दिन मेरा क्या कहा एक तरह से इज़हारे तशक्कुर था कि अल्लाह ने मेरे भाई के कत्ल का बदला ले लिया और इस हाजी को भी न छोड़ा जो दौलत का सहारा लेकर दुनियावी अदालत से तो बच गया था और अब अल्लाह की अदालत से भी हज करके बच निकलना चाहता था। इसके कहे से उस दिन इंतकाम की आग मेरे अंदर बुझ गई थी और मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाया था कि मैंने गुलाम हुसैन को कत्ल न किया था। मेरे वालिद का कहना सच साबित हुआ था कि अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। इसके यहाँ देर अंधेर नहीं, बस वक्त का थोड़ा सा फेर है जो हम बंदों की समझ बूझ से पाला है। असलम जब ये अलमिया कहानी सुनाकर खामोश हुआ तो मुझे याद आया कि ये तो इसी कातिल का जिक्र कर रहा था जिसके मुतालिक 1968 की हज के दौरान मिना के क़याम में मेरे शहर के एक हाजी ने बताया था कि वो अपना गुनाह बख्शवाने आया है। तीनों कातिलों से दुनिया ही में कुदरत के इस इंतकाम लेने से मैं हैरत और तासुफ में डूब गया।